السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور آپ سنائیں کیسے دن گزر رہے ہیں؟ آج کل تو سردیاں آ گئی ہیں، اب سردیوں میں یہ ہے کہ بچوں کو بھی احتیاط کرائیں اور خود بھی احتیاط کریں، کھانسی، نزلہ، زکام اور اس قسم کی چیزیں سمجھ آئیے۔ اور آج دراصل صبح سے میں گھر پہ نہیں تھی، ہمارے پڑوس میں ایک فوتگی ہو گئی تھی، وہاں میں گئی اور مجھے وہاں بڑا عجیب منظر نظر آیا۔ میں نے کہا میں آپ سے بات کروں گی اور میں آپ سے کہوں گی کہ دیکھیں، مرنا تو سب نے ہے، ہم نے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی جانا ہے، ہم بھی جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جب کوئی میت ہو جاتی ہے وہاں جاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں خیال ہوتا کہ کل ہم نے بھی مرنا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ سب وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے ان لوگوں سے یہی کہا، میں نے کہا آپ لوگ سب تسبیح اٹھا لیں، کلمہ شریف کی تسبیح پڑھیں، تو وہ جو اس کے ساتھ جائے گی 2.5 سپارے، تو سورہ بقرہ میں نے کہا یہ تو لازمی پڑھنی ہوتی ہے۔ وہ تو خیر چلو، پھر میں نے بیٹھ کے پڑھ دی کچھ، اور میرے ساتھ ایک اور بچی تھی، اس نے، تو ہم دونوں نے مل کے وہ پڑھ دی، اور نہ اس کے لیے کوئی دعا کر رہا تھا نہ کچھ، بس سارے اپنی اپنی باتیں، اور وہ بیچاری پڑھی ہوئی تھی۔ تو اس طرح نہیں ہوتا قبرستان میں جب جاتے ہیں۔ اب تو ہم بہت ماڈرن ہو گئے ہیں نا، ہمیں آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ غرور بھی ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایمان سے دور ہو گئے ہیں۔ تو وہاں پر جب قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کے دعا پڑھی جاتی ہے۔ ہمارا تو یہی رواج ہو گیا اب، سارے مطلب ہمارا کیا یہ سب کا، کہ وہاں پہ جو مولوی صاحب ہوں گے ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ دعا کرا دیں۔ دعا اپنے بچے، اپنے رشتہ دار جو کرتے ہیں نا، جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو انتظار ہوتا ہے کہ میرے بہن بھائی یا میرا کوئی پیچھے سے اپنا میرے لیے دعا کرے گا، مجھے پڑھ کے بخشے گا۔ لیکن نہیں، ہم مولوی صاحب سے کہہ دیتے ہیں، اگر خدا نخواستہ مولوی صاحب جلدی سے جنازہ پڑھا کے چلے گئے ہیں، دعا نہیں کرائی، تو پھر ہم پرچیاں ڈالیں گے کہ کون پڑھائے گا؟ کوئی نہیں، سب کو فکر ہوتی ہے، بھاگیں پیچھے، دیگیں آ گئی ہوں گی، کھانا کھائیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، اپنے پیاروں کو پڑھ کے دیں۔ میں اسی لیے ویورز آپ کو روزانہ کہتی ہوں کہ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی، جیسے بھی ہے، مشکل ہو آسان ہو، آپ کو جیسے لگے، تو آپ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہا کریں، یا مالک ذوالجلال والاکرام پڑھتے رہا کریں۔ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے، اپنے اللہ سے دعا کیا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے پہ بھی رحم کر، جو چلے گئے ہیں ان پہ بھی اپنی رحمت کے سائے رکھ۔ حضرت طلحہ علیہ السلام جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں اتارا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں اپنا طلحہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ تو میرا طلحہ بہت پیارا ہے، بہت معصوم ہے، بہت کمزور ہے، پروردگار عالم یہ جب تیرے پاس آئے نا تو اس کو محبت کی نظر سے مسکرا کے دیکھنا، پروردگار عالم میرے طلحہ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو دعائیں اس طرح ہوتی ہیں نا، دعائیں ایسی ہوتی ہیں، جو چلے جاتے ہیں نا ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ میری اپنی بھابھی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو وہ آج میرا فون پہ ان سے رابطہ تھا، تو بیچاری اتنی پریشان اور رو رہی تھیں اور یہ وہ، تو میں نے کہا کہ بس ان کو پڑھ کے بخشو، پڑھ کے دو، کلام کے بھوکے ہیں وہ، ان کو اب کے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ہم پلاؤ، زردے، دیگیں، فروٹ یہ اپنے لیے لاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ان کو تو کلام پاک کی ثواب پہنچتا ہے، یا جو چیزیں میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جس پہ ہم فاتحہ دلاتے ہیں اس کی خوشبو ان تک جاتی ہے۔ کھاتے تو ہم خود ہیں، لیکن ہم اپنے مرنے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں وہ ہم سے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو ویورز آپ یقین کریں، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو 35 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک میں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ میں رات کو ایسے ہی سو گئی ہوں۔ میں پہلے پڑھتی ہوں، ان کو بخشتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں، ان کی والدہ کے لیے دعا کرتی ہوں جن کی میں نے بہت خدمت بھی کی، کوئی احسان نہیں کیا، میرا فرض تھا، میں نے اپنا فرض نبھایا، اور ان کے لیے میں بہت ساری دعائیں کرتی ہوں۔ ان کی روحیں خوش ہوں گی تو ہمارے لیے دعا کریں گی کہ یا اللہ
تو ان کا بھلا کرنا جنہوں نے ہمارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو آج میرا موضوع تو یہی تھا۔ وہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا، یہودی جو مسلمان نہیں تھا، یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ تھوڑا سا سودا لے آؤ اور جلدی آنا۔ وہ جب باہر نکلتا ہے تو سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی نظر جیسے ہی میرے نبی پر پڑتی ہے نا تو وہ بالکل مدہوش ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھ کے رات ہو جاتی ہے، مغرب ہو جاتی ہے۔ مغرب کے ٹائم وہ گھر آتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ جلدی آنا اور تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں سودا خرید کے لے آیا ہوں۔ تو اس کے باپ نے کہا کہاں ہے سودا؟ تو اس نے کہا کہ بس جو سودا میں خرید کے لایا ہوں وہ کوئی نہیں خرید سکتا۔ اچھا، اب اس کے باپ کو سمجھ نہ آئے، اس نے کہا میں نے آج نا مسلمانوں کے جو نبی ہیں میں نے وہ دیکھے ہیں، تو بس ان سے بڑھ کے اور کوئی سودا نہیں ہے دنیا میں۔ میں تو بہت زیادہ جو ہے نا پاگل ہو گیا ہوں ان کے پیار میں۔ تو اس کے باپ نے ڈانٹا کہ ہم یہودی ہیں تو یہ مسلمانوں والی حرکتیں یا ان کو دیکھنا چھوڑ دو۔ بہرحال وہ بچہ بہت بیمار ہو جاتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کا باپ اسے باہر نہیں نکلنے دیتا کہ جائے گا تو پھر ملے گا۔ جب وہ بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا نا، آخری ٹائم آ گیا نا، تو اس نے کہا کہ بس میری آخری خواہش پوری کر دو، میرے نبی کو بلا دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں نا تو آ کے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ماتھے پہ اپنا دست مبارک رکھا نا تو اس نے آنکھیں کھولی، تو میرے نبی نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس نے فٹافٹ پڑھ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اب یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، یہ مسلمان ہو چکا ہے، تو آپ ایسے کریں بھئی اس کو لے جائیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی بیماری کا سن کے آ رہے تھے نا تو وہ بات میں بھول گئی ہوں بیچ میں، انہوں نے کہا کہ اے عمر چلو میرے ساتھ، اے صدیق چلو میرے ساتھ، آ جاؤ علی تم بھی، عثمان تم بھی چلو۔ حضرت بلال کو بھی لے گئے، 4-5 بندوں کو لے کے گئے تھے۔ جب اس کے باپ نے کہا نا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آگے بڑھو، عثمان عمر سب اسے اٹھاؤ۔ ساروں نے اسے کندھا دیا اور نبی پاک کے گھر تشریف لے گئے ان کے حجرے میں، اور وہاں مسجد نبوی میں، اور وہاں جا کے اس کو غسل دیا اور اس کو نا قبر میں اتارا کیسے کہ میرے نبی خود پہلے قبر میں اترے اور پنجوں کے بل کھڑے ہوئے۔ جب اسے نا اپنے ہاتھوں سے دفنا کے اوپر آئے تو تھکے ہوئے بیزار سے، مطلب رنگ پیلا ہو رہا اور پسینے اور تھکاوٹ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے، آپ کیوں اس طرح پریشان ہیں اور تھکے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ کس بات کی تھکاوٹ؟ تو آپ نے فرمایا کہ پوری قبر فرشتوں سے بھری ہوئی تھی، سارے فرشتے آسمان سے اتر آئے تھے اور میرے پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور میں پنجوں کے بل اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ کسی فرشتے پہ میرا پیر نہ آ جائے۔ تو اس قدر رش تھا کہ وہ دھکے مار رہے تھے، ادھر سے ادھر، وہ میرے ساتھ لگ کے گزر رہے تھے۔ تو اس حالت میں تھک گیا ہوں اور میں نے اسے دفنایا ہے اور اللہ کے سپرد کیا ہے، اور پھر اس پہ مٹی ڈال کے قبر پہ اور کھڑے ہو کے اس کا نماز جنازہ پڑھا کے نا جب اسے دفنایا تو مٹی ڈال کے کھڑے ہو کے پھر اس کے لیے دعا فرمائی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے عرش کے فرشتے نیچے اترے ہوئے ہیں اور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ دفنانے کے بعد واپس آ جاؤ، دعا بہت ضروری ہے۔ اور ویورس آپ کے بھی جتنے اللہ پاک کے گھر گئے ہوئے ہیں، ظاہر جانا سب نے ہیں، کئی چلے گئے ہیں، کئیوں نے جانا ہے، تو آپ صبح شام ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اور دعا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، درود پاک سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں پوری تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں تو جب دعا مانگتا ہوں تو یا رسول اللہ کیا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں اور باقی دعا؟ آپ نے فرمایا اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آدھا درود پڑھوں اور آدھے میں؟ آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو اس نے کہا کہ 3 حصے میں درود پاک کے پڑھوں اور 1 حصہ دعا؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں مکمل درود ہی پڑھوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے دل میں نیت کر لو کہ میں یہ دعا مانگنا چاہتا ہوں رب العالمین سے، اور پڑھو درود پاک
پوری تسبیح پڑھو، 100 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، لیکن جتنی بار بھی پڑھو گے نا، دل میں تو نیت اس کام کی ہوگی نا جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہو، تو پروردگار عالم وہ دعا قبول فرمائیں گے. اور آپ دعا بھی کرو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ دعا بھی کرو. تو ویورز، اللہ کی باتیں کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے. یہ لڑائیاں جھگڑے کسی کام کے نہیں ہیں. دیکھیں آپ مجھے، میں آپ سے اپیل کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ مجھے لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، بیل آئیکن کو دبایا کریں، اور سبسکرائب جو نئے ہیں وہ مجھے سبسکرائب بھی کریں، اور مجھے پیار دیں. مجھے یہ آپ کی اسی پیار اور محبت اور خلوص کی ضرورت ہے. آپ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی ہو، بڑے بھی ہو، بزرگ بھی ہو، بچے بھی ہو، تو میں سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ریکویسٹ پہ عمل کریں گے اور کمنٹس بھی ضرور کریں گے. دیکھیں آپ لوگ کمنٹس نہیں کرتے، آپ مجھے لگتا ہے آپ مجھے لائک ہی نہیں کرتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا ہے آپ کمنٹس میں بتائیں میں کیا کروں، کس چیز پہ میں ویڈیو بناؤں. مجھے تو بس یہ حدیثیں وغیرہ آتی ہیں اللہ رسول کی. میں کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہوں. مجھے آج بھی میری بھابھی کہہ رہی تھی کہ کھانے وانے کی آپ وہ بنا لیا کریں، پورے خاندان میں آپ کے کھانے مشہور ہیں، تو آپ وہ بنا لیا کریں، اس کی ویڈیو بنائیں. تو آپ مجھے کمنٹس کریں گے تو میں یہ سب کروں گی، ٹھیک ہے نا. آپ مجھے کمنٹس کریں، پلیز کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، میرے ویوز بڑھائیں. اور بس میں یہی آپ سے درخواست کروں گی، اور آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ سب کے لیے صحت، تندرستی کی اور لمبی عمر کی اور رزق کی فراوانی کی دعائیں کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اب اجازت دیں. اللہ حافظ.